فاتح اندلس طارق بن زیاد کا تدمیر کی فوج کے ساتھ مقابلہ۔ تدمیر نے جب دیکھا کہ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اتر چکا ہے تو اس نے مسلمان فوج کو سانس لینے کا موقع بھی نہ دیا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس قدر اناڑی بھی نہ تھے کہ دشمن کی فوج اچانک ان کے اوپر حملہ کرے اور ان کے اوپر جوابی کارروائی نہ کر سکیں۔ مسلمان ہر لحاظ سے تیار تھے۔ جیسے ہی تدمیر نے طارق بن زیاد کے اوپر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں نے بھرپور جواب دیا۔ مسلمان جو اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھے اور مسلمان اس جنگ میں اگرچہ بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے، لیکن طارق بن زیاد جس کی یہ پہلی جنگ تھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اس کی پہلی جنگ تھی ایز اے مسلم کمانڈر، وہ اس پہلی جنگ میں مسلمان کمانڈر کے نام پر یہ ایک اس کی پہلی جنگ تھی، اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں اسے کسی بھی قسم کا نقصان ہو، اور وہ اس جنگ کو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے فتح کرنا چاہتا تھا۔ جب مسلمان سپاہیوں نے اپنے سپہ سالار کو اس قدر بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ دشمن کے نرغے میں بھی آ گئے اور دشمن نے بہت کوشش کی کہ انہیں زیر کر سکیں، لیکن طارق بن زیاد انہیں اس قدر بہادری اور شجاعت کے ساتھ پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہاں سے بچ کر اپنی جان بچا کے نکل آیا، اور نہ صرف یہ کہ وہاں سے بچ کے نکل آیا بلکہ وہاں کے سپہ سالار یعنی کہ تدمیر کے ساتھ بھی اس کی مڈبیر ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جو تدمیر تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ جب سپہ سالار ہی بھاگ گیا تو اب باقی فوج وہاں پر کیا کرتی؟ جیسے ہی سپہ سالار بھاگا، باقی فوج بھی اس کے پیچھے راہ فرار اختیار کر گئی۔ مسلمان فوج نے دشمن فوج کا بھرپور تعاقب کیا اور ان کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ تدمیر جہاں سے شکست کھانے کے بعد اپنے شہنشاہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی شکست اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کی مکمل ڈیٹیل لکھ کر بتا دی، اور اس کے ساتھ خود بھی شہنشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جس بھی شہر سے گزرتا وہاں کے شہریوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی اس جنگ کے احوال سناتا اور انہیں مسلمانوں کے طریقے جنگ اور مسلمانوں کے بارے میں بتاتا کہ انہیں شکست دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مسلمان اور اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف فوج اکٹھی کی جائے، لیکن جب وہ مسلمانوں کی اس قدر بہادری اور شجاعت کے بارے میں سنتے اور جنگی طریقے کے بارے میں سنتے تو وہ شہر کے شہر خالی کر کے خود دیہات اور جنگلوں میں واپس بھاگ جاتے۔ بادشاہ ڈارک جو کہ اس وقت ایک صوبے میں بغاوت ہوئی تھی، اس کو سرکوبی کے لیے نکلا ہوا تھا، جب اس نے مسلمانوں کی شہرت اور مسلمانوں کے حملے کے بارے میں سنا تو اس نے اپنی اس مہم کو ملتوی کر دیا اور اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ وہیں رک کے صلاح مشورہ کرنے لگا کہ ہر اس نئی آنے والی آفت سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھرپور مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے اور اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑیں گے، پورے ملک سے ہم فوج اکٹھی کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ مگر جب ڈارک کو اپنے سپہ سالار یعنی کہ تدمیر کی شکست کا خط ملا تو اس نے خود وہاں پہ جا کر لڑائی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ڈارک نے وہاں جا کے کس طرح مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کا آگے سے کیا ریئیکشن تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔